أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ واجب قرار دی گئی ہے۔ 3 محبتوں کا حکم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد میں یہ وراثت منتقل کریں۔
قرآن پاک کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبی پاک کی اہل بیت حضور کے گھرانے کی محبت، یہ تین محبتیں اپنی اولاد کو منتقل کرنی ہیں۔ اگر آپ نے یہ وراثت منتقل کر دی تو آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ مقصد حیات ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا۔ کوشش کریں کہ یہ تین محبتیں اپنی اولاد کو منتقل کر کے جائیں۔ اولاد نہیں مانتی تو کوشش تو کریں نا، آپ بری و ذمہ ہو جائیں۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ محبت واجب کے درجے میں کیوں ہے؟ میں نے ایک جمعے پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ جسم، وجود کوئی بھی شر نہیں ہے، حتیٰ کہ ابلیس کا وجود بھی شر نہیں ہے۔ کوئی بھی وجود شر نہیں، اس لیے کہ ہر وجود کا خالق اللہ ہے۔ جس چیز کا خالق اللہ ہے اس کو آپ شر نہیں کہہ سکتے۔ اب جب وجود شر نہیں ہوتا تو شر پھر کون سی چیز ہے؟ قرآن کریم کسی جسم پہ لعنت نہیں کرتا، کسی وجود پہ لعنت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس کا مطلب ہے کہ شمر کا، یزید کا وجود لعنت والا نہیں، ان کی فکر لعنت والی۔ یہ بنیادی فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی وجود شر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ نہیں کہا کہ کوئی وجود اور جسم جو ہے وہ کمال کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا بات ہے! جو فکر تقوی والی ہے وہی اللہ کے قریب ہے، وہی عزت والی ہے۔ مثلا آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے یا دور ہونا ہے اپنی فکر کے اعتبار سے۔ جسم تو نبی کے بیٹے کا بھی لعنت کے قابل ہو جاتا ہے اگر اس کی فکر ظالموں والی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے پہ قرآن لعنت ڈال رہا ہے، کیا اس کے جسم پہ قرآن لعنت ڈال رہا ہے؟ اس کی فکر پہ لعنت ڈال۔ اب جب آپ کو یہ محبت واجب کے درجے میں ہے تو یہ اس لیے ہے کہ تمہیں سلیقہ آ جائے کہ تم نے اپنے خالق کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے۔ تمہارا خالق سے تعلق کیا ہے؟ اگر اس محبت کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو آپ اپنے اللہ کے قریب رہیں گے۔ یہ میں اگلی بات جو کہنے لگا، اگر کوئی اس محبت کے قریب ہوا اور پھر دور ہو گیا تو تب بھی اس پہ لعنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کا دار و مدار خاتمہ ایمان پہ ہے۔ جو اس دن ہم نے صحابی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ ایمان کی حالت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے تب صحابی بنتا ہے۔
یعنی مرنے تک اس محبت سے وابستہ رہے۔ اگر راستے میں کہیں کوئی خلل پڑ گیا نا تو پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس محبت کو واجب قرار دیا ہے اور اس وراثت کو آگے منتقل کرنے کا حکم ہے کہ قرآن کی محبت بھی اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو دے کے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور نبی پاک کی اہل بیت حضور کی آل کی محبت بھی وراثت میں منتقل کر کے جاؤ۔ یہ ہے وراثت جو ہم نے اپنی آئندہ نسل کو دینی ہے۔ ہم اور جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بڑے مکانات چھوڑ کے جانا ہے، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے، ان کے لیے بڑی گاڑیاں چھوڑ کے جانا ہے۔ قرآن یہ مطالبہ نہیں کرتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ نہیں۔ اللہ نے بھی ایک ہی بات 25ویں پارے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو قربا ہیں، جو قریبی ہیں، ان سے محبت رکھو۔ تو اگر تم ان سے محبت رکھو گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہو۔ ہمارے فقہاء نے ایک بڑی بات لکھی، یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 5 نمازوں میں 17 فرائض ہیں، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 2 فجر کے، یہ 17 فرائض ہیں، رکعتیں جو ہیں۔ ان کے ساتھ 12 رکعتیں 6 ظہر کے ساتھ ہیں موقدہ، جن کی تاکید کی گئی ہے، 4 سنتیں پہلے اور 2 بعد میں۔ پھر مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ بھی تاکید والی، جنہیں موقدہ آپ کہتے ہیں۔ موقدہ وہ نوافل ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی۔ اس کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے۔ ان کی تاکید کیوں ہے کہ ان میں حضور نے ہمیشگی اختیار کی۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتیں۔ اب فرمایا کہ یہ جو 12 رکعتیں ہیں، قیامت والے دن جب تمہارا حساب کتاب ہوگا تو 17 فرضوں میں جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعے سے پوری کر دے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو کمی رہ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، ان میں اگر کوئی کمی ہے تو باقی نوافل ہیں، غیر موقدہ سنتیں۔ تو ہمارے حنفی فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تمہارے نوافل سنتوں کی تحفظ کرتے ہیں اور سنتیں فرضوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ نوافل چھوڑتا ہی وہی ہے جس کے دل میں بے ادبی پیدا ہوتی ہے، گستاخی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا، یہ چند کلمے ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آگے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، چند کلمے ادا ہو گئے اور کچھ حرکات قیام رکوع سجود کی، تو یہ نماز ہو گئی؟ نہیں، اس کو نماز نہیں کہتے۔ ہم نے شاید اسی کو نماز سمجھ لی ہے۔ اس کا جو جوہر ہے نماز کا، جو اصل ہے، وہ حب خدا ہے۔ اگر ان حرکات و سکنات میں، ان جملوں میں، ان کے پیچھے اللہ کی محبت نہیں ہے تو یہ نماز نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے دفتر میں، دکان میں بیٹھے تھے، اذان ہو گئی تو آپ کو وہ محبت کھینچ کے لائے مسجد تک، یعنی باقی سب کو آپ نے چھوڑ دیا اپنے اللہ کے لیے۔
اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے عزا و اقربا چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، تو وہ محبت خدا اگر پیچھے ہے تو نماز ہے، اگر وہ نہیں ہے تو نماز تو پھر منافقین حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، اللہ نے نہیں قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ جملہ پڑھتا ہوں نا، فرماتے ہیں کبھی کسی کے نماز روزے سے دھوکہ نہ کھانا، کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ فلاں بندہ بڑا نماز روزے کا پابند ہے۔ المومنو، یہ حضرت عمر فاروق کے جملے، المومنو یعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، اگر اس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے تو اس کے نماز روزے سے دھوکہ نہ کھانا۔ اس کے ذمے جو امانت سپرد کی گئی ہے، اگر وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے نماز روزے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ اس نے صرف چند حرکات و سکنات کی ہیں، اس کے پیچھے محبت خدا نہیں۔ تو فلسفہ جو ہے، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن کی محبت دے کے جائیں، دین کا جو جوہر ہے، جو اصل ہے، وہ محبت ہے۔ نبی پاک کی محبت دے کے جائیں، حضور کی اہل بیت کی محبت دے کے جائیں۔ یہی آیت ہم نے پچھلے جمعے بھی سیکھی تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں صرف ان کے حقداروں کو دو، یہ کبھی ظلم نہ کرنا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، مباح نہیں ہے کہ تمہاری مرضی ہے کرو یا نہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو پھر عدل کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ جس کے ذمے جو بھی کوئی امانت ہے، اسی لیے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بیان کی کہ قیامت تب آئے گی جب امانتیں ضائع ہوں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا جب اہلوں کے ہاتھ میں امانت دے دی جائے گی، جو اہل نہیں ہے اس کو امانت دی جائے گی تو امانت ضائع ہو جائے گی۔ اب ذرا اس کو جوڑ کے دیکھیں اس محبت کے ساتھ۔ سرکار امام عالی مقام کو راستے میں کس نے روکا تھا؟ حر بن یزید الریاحی نے روکا، 1000 کا لشکر ہے اس کے پاس، کربلا کی طرف یہ موڑ کے لے کے آیا تھا۔ کوفے جانے سے اس کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ امام عالی مقام کوفے نہ پہنچنے پائے، گھیر گار کے اس صحرا میں جنگل میں لے آؤ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو جب محاصرہ کیا تو کسی نے آ کے سرکار امام عالی مقام کو بتایا کہ حر کے سپاہی جو ہیں نا وہ کچھ پیاس سے نڈال ہیں، یہ دشمن کے سپاہی ہیں نا جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، لڑنے کے لیے آئے، لیکن امانت اہل لوگوں کے پاس ہوگی تو اس میں خیانت نہیں ہوگی۔ صحرا ہے، سفر ہے، راستے میں پتہ نہیں پانی ملنا ہے یا نہیں ملنا، لیکن امام عالی مقام نے حکم دیا کہ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ حر کے سپاہیوں کو پلا دو۔ یعنی جب امانت کسی اہل کے پاس ہوگی تو وہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا۔
انسان تو انسان، امام نے فرمایا کہ ہور کے لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے نہیں رہنے چاہیے۔ بھائی اللہ کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہی امانت جب یزیدی لشکر کے پاس وہ پانی آ جائے تو پھر حسین کے لیے بند کر دیا جاتا۔ یہ تھی وہ بات جو کربلا والے بتانا چاہتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امانت اس کے اہل کے پاس ہو۔ آج کل آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا، او بھائی جو ملکی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بچوں کی بڑوں کی ڈیڈ باڈیز کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہیں۔ آپ تو شاید خبر سن کے آگے گزر جاتے ہوں، میرا تو دل ظاہر ہے غمگین ہو جاتا ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں کھلی فضا کے نیچے، اور بچے باہر تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اور کل جب میں نے وہ ایک سین نظر سے گزرا کہ وہ باپ اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی شاپر میں ڈال کے قبرستان اکیلے ہی جا رہا تھا۔ یہ حالت ہے آپ کے ملک کی اس وقت، لاکھوں لوگ کھلی فضا کے نیچے بیٹھے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ دوائی ہے۔ کچھ لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ گئے مدد کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہنچا ہی نہیں جا سکتا، ہیلی کاپٹر کے سوا جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جن کے پاس امانت ہے، حکومت ہے، وہ 75 کروڑ روپیہ بچیوں کے ڈانس میں لگا رہے ہیں۔ امانتیں ضائع ہوں گی۔ اور کل اس بدبخت نے وہ جو سندھ کا آغا سراج دورانی جب کہہ رہا تھا آسمان پھٹنے کو ہے، وہ بدبخت بجائے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے جو تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ وہی جملے جو یزید نے کہے تھے آج کے یزید بھی وہی، یعنی لوگ باہر مر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ امانت میں خیانتیں تم کرتے ہو اور غریب جو ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن وہ امانت آپ تک نہیں پہنچے گی۔ خائن کبھی عادل کے ساتھ کام نہیں کرے۔ اور وہ کہہ رہا تھا توبہ کرو، تم نے گناہ بڑے کیے۔ ظالموں کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نشان عبرت بنا دے، لیکن اس میں غلطی جو ہماری ہے، ہمارے ذمہ کیا تھا؟ عام عوام کو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کوئی بندوق اٹھاؤ، تم کو سوٹا اٹھاؤ اور ان حکمرانوں کے سر پہ مار دو۔ اللہ صرف ایک مطالبہ تم سے کرتا ہے کہ کبھی کسی اللہ کے دشمن کے ساتھ دلی محبت نہیں کرنا۔ عوام سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہ حشر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں کریں، اس لیے ہمیں یہ سزا ملتی ہے۔ ہم جو محراب و منبر میں مسلح پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبان سے ظلم کے خلاف بات کریں۔ عوام کا کام یہ ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ دل سے نفرت کریں، لیکن ہوگا کیا؟
مجھے یاد ہے عبدالستار عیدی اس دنیا سے چلا گیا، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں ان کی مدد کریں، ہم نے جو لوٹے ہم نے تو مدد نہیں کری۔ تو عبدالستار عیدی ایک دفعہ الیکشن پہ کھڑا ہو گیا تو لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے تھے، لوگوں نے ووٹ پھر ان بدماشوں کو ہی دیے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ چوروں اور ڈاکوؤں کی امانت، اس دن میں نے کہا تھا نا کہ یہ ووٹ بیعت ہے، جس شخص نے کسی ظالم کو ووٹ دیا ہے وہ جتنا ظلم کرے گا اس میں آپ بھی شریک ہیں، آپ اس میں حصے دار ہیں، آپ نے گواہی دی ہے، آپ نے اس کو طاقت فراہم کی ہے۔ لیکن جو بھی کوئی، میں اس دن گجرانوالہ میں بھی اقبال صاحب ساتھ تھے، ادھر بھی دوستوں سے کہا کسی این جی او کے ساتھ رابطہ کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ کے اس وقت پاکستان میں بہت بری صورتحال ہے، یقین جانیے کہ وہ کیچڑ میں پھنسی ہوئی ڈیڈ باڈیز ابھی نہیں نکالی جا سکتی۔ ہمارے کچھ لوگ وہاں خوراک کہنے لگے، وہاں پکانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایندھن نہیں تھا، آگے لوگ تڑپ رہے ہیں لیکن راستہ کوئی نہیں ہے ان تک پہنچنے کے۔ لیکن وہ جو بدبخت جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے مدد کرنی ہے تو کرے، ہم تو اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کریں۔ اور یہ امام عالی مقام بتا رہے ہیں کہ اگر دشمن کے بھی سپاہی ہوں تو تمہارے پاس پانی ہو تو ان تک پہنچا دو، عدل سے زندگی گزار، تمہارے پاس جو امانت ہے وہ عدل کے ساتھ خرچ۔ پرسوں 25 محرم الحرام تھی، سرکار امام زین العابدین کا یوم شہادت تھا۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی محبت اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا خالق کے ساتھ تعلق کیا ہے، اپنے مالک کے ساتھ تعلق کیا ہے، توحید کیا ہے۔ توحید کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت کتنی ہے تمہارے اندر۔ بھائی انسان کے سامنے دو ہی کام ہے نا، یا حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، تیسرا تو کام ہی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا، مولانا روم نے بھی، تاریخ کی ساری کتابوں میں، کہ واقعہ کربلا کے بعد 30-35 سال امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن ایک شخص نے کہا تھا امام کتنا روئیں گے، 30 سال ہو گئے ہیں دن رات روتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، یعقوب علیہ السلام کا تو ایک یوسف جدا ہوا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں۔ میں نے تو 18 یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھے۔ اب مجھے بتا کتنا روؤں گا میں، لیکن جو بات میں آپ کو معرفت خداوندی کی کر رہا ہوں، محبت خدا کی بات کر رہا ہوں۔ صدمے تو تاریخ نے اتنے لکھے ہیں، یہ جملہ شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں، لیکن لکھا ہے، یہ بڑے بڑے اہل علم نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ کربلا
اور کوفہ و شام کے بازاروں کا حال دیکھ کے کہہ دیتا کہ خدا نہیں ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کیا جب شام کے بازاروں میں ہمیں پھرایا جا رہا تھا اور آگے یزید کے فوجی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور ان کے سر نیزوں پہ ہیں، اور ان کی عورتوں پر کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، جب ہمیں بازاروں میں باغی کہا جاتا تھا تو لوگ ہمیں پتھر مارتے تھے۔ یہ صدمے، روز اپنے باپ کے سر کو نیزے پہ دیکھنا، بھائیوں کے سروں کو نیزے پہ دیکھنا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قیدی حالت میں دیکھنا، اور پھر لوگوں کی آوازیں سننا کہ یہ باغی آ رہے ہیں، اور پھر لوگ پتھر مارتے کہ باغیوں کا ظاہر ہے، لوگوں کو تو پتا تھا کہ باغیوں کو پتھر مارے۔ تو یہاں پہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کہہ دیتا کہ خدا نہیں ہے، لیکن یہ میرے محمد کے گھرانے والے کہ اس صدمے اور مصیبت کے بعد اللہ کو اتنے سجدے کیے کہ سید الساجدین کہلائے۔ کیا سمجھے محبت خدا کیا ہے، معرفت خدا بندی کیا ہے، زین العابدین کہلائے، نام تو علی بن حسین ہے۔ اس واقعہ کے بعد بھی تہجد کا 1000 نوافل ادا کیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تو وہ کہتے ہمارے قدم جو اللہ کی طرف بڑھ گئے ہیں اب کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ کسی مصیبت کی کیا جرت کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ یہ معرفت خدا ہے۔ اور یہاں پر غیر مسلمانوں نے بھی لکھا ہے کہ امام زین العابدین اتنے سجدے اللہ کو کرتے اتنی مصیبتوں کے بعد، تو پھر یہ کہنا پڑتا تھا کہ خدا ہے، اللہ ہے۔ کیا اس کا بندہ اتنے مصائب و تکالیف اور اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کو سجدے کر رہا ہے؟ سید الساجدین کہلائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سجدوں میں کمی آ جاتی، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کمی نہیں آئی، سجدوں میں اضافہ ہوا۔ اور دوسری طرف 25 محرم کو جب آپ کا وصال ہوا تو مدینہ شریف کے غرباء و مساکین، یتامہ، کمزور لوگ اس دن صبح رو رہے تھے کہ وہ جو رات کو ہمارے گھروں میں کھانا دے کے جاتا تھا آج کہاں چلا گیا۔ دنیا کی کوئی مصیبت نہ تمہیں حقوق اللہ سے دور کر سکے نہ حقوق العباد سے دور کر سکے۔ اس لیے اللہ نے ان کی محبت واجب قرار دی ہے کہ تمہیں پتہ ہی اہل بیت کے در سے چلے گا کہ معرفت خداوندی کیا ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرداری، یہ امانت ان کے سپرد کی ہے۔ جب امانتیں ظالموں کے پاس آتی ہیں تو پھر اس وقت جو آپ کے ملک کے حالات ہیں پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ مائیں رو رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو غسل نہیں دے سکتے، ہم اپنے بچوں کے جنازے نہیں پڑھ سکتے، بچے دوائی کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، لیکن کوئی ظالم ان کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ ظلم نہ کرنا کہ یہ میری برادری کا ہے،
ظالم ہے تو اللہ کی اس پہ لعنت ہے، جھوٹا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی دل سے محبت نہیں کرنا، کوئی محبت کا جذبہ ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور اللہ کا قرب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین محبتیں ان پہ خود بھی قائم رہیں اور اپنی اولاد میں بھی یہ چیزیں منتقل کریں۔ شیخ سعدی کی یہ دعا بڑا لطف آتا ہے جب بھی میں، جن کو معرفت ملی نا، شیخ سعدی علیہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تو کہتے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کو نہیں خاتمہ، اے میرے مالک، میرے خالق، کیا میرے رب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ، فاطمہ کے بیٹوں کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جو بات میں نے کہی تھی کہ درمیان میں یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، ورنہ یہ شمر حضرت علی کے لشکر میں ہوا کرتا تھا، جنگ صفین میں بھی یہ حضرت علی کے لشکر میں تھا۔ زیاد کو حضرت علی نے اپنا گورنر بنایا تھا، ابن زیاد بھی حضرت علی کے لشکر میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس محبت سے دور ہوئے تو پھر لعنتی ہوئے۔ تو اس محبت میں موت آنا ضروری ہے۔ تو شیخ سعدی کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، یا اللہ یہ محبت میرے خاتمہ ایمان کا باعث بنے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کی محبت میں جاؤں۔ یہی جملہ حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے والد محترم اس دنیا سے جانے لگے تو میں نے کہا کہ ابا جی کس حالت میں جا رہے ہیں؟ تو میرے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا احمد، آپ کا نام احمد تھا، مجدد الثانی کہتے ہیں دوسرے 1000 سال کا مجدد۔ تو علامہ اقبال نے بھی ان کے متعلق بڑا لکھا ہے بال جبریل میں۔ تو فرمانے لگے کہ میرے والد محترم نے فرمایا بیٹا احمد، میرے دل میں نبی پاک کی آل کی محبت ہے اور صاحب ایمان دنیا سے جا رہا ہوں۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی فاطمہ۔ اور یہ جملہ تو ہلا کے رکھ دیتے، گر دعوت ہم رد کنی ورکو۔ یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ سعدی نے بھی اپنے اللہ سے کیا بات کی، کہا یا اللہ یہ میری دعا رد کر یا قبول کر دعوتم رد کنی ور قبول۔ یا اللہ یہ جو میں دعا کر رہا ہوں نا، یہ میری دعا رد کر، مالک ہے نا تو، میں تو عاجز بندہ ہوں تیرا، تیری مرضی ہے میری دعا کو قبول کرے یا رد کرے۔ منو دست و دامان آل رسول، میرے مالک اتنا دیکھ لینا کہ سعدی یہ دعا جو کر رہا ہے زین العابدین کا دامن پکڑ کے کر رہا ہے، تیرے نبی کی آل کا دامن پکڑ کے یہ دعا کر رہا ہے، اب دیکھ لے اس دعا کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا۔ اس لیے اس محبت کو واجب قرار دیا گیا کہ جہاں پہ عام انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی مصیبتیں، اتنے مصائب دیکھ کر بھی ان کے سر صرف اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو سجدے کیے، سجدوں میں اضافہ ہوا اور مخلوق خدا کی خدمت میں بھی اضافہ ہوا۔
تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس امانتیں ہوں تو پھر امانتیں حقداروں تک پہنچتی ہیں، عدل ہوتا ہے، معاشرے سے ظلم ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔